أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. یہ لوگ جو آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹ آئے جاؤ گے۔ یعنی پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا دے۔ یعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقیناً اس لائق ہیں کہ انہیں فوراً صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت خاص تک مہلت دیتے ہیں۔ جب وہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔
یعنی جب عذاب کا وقت مقرر آ جائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ وقت مقررہ وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا، یعنی جنگ بدر۔ اس میں اسارت و قتل یا پھر قیامت کا وقوع ہے، جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ پہلا یستعجلون بطور خبر کے تھا اور یہ دوسرا بطور تعجب کے ہے، یعنی یہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ جہنم ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، اسے دور کیوں سمجھتے ہیں؟ یا پھر یہ تکرار بطور تاکید کی ہے؟ یقولو کا فاعل اللہ سے یا فرشتے، یعنی جب چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو یہ کہا جائے گا۔ اس میں ایسی جگہ سے جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بھر ہو رہا ہو تو ہجرت کرنے کا حکم ہے، جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکے سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یعنی موت کا جراح تلخ تو لا محالہ ہر ایک کو پینا ہے، ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی، اس لیے تمہارے لیے وطن کا، رشتہ داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو تم جہاں بھی ہوگے آ جائے گی، البتہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، مرو گے تو تم آخروی نعمتوں سے شاد کام ہوگے، اس لیے کہ مر کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔